اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پاپا جان کا کہنا تھا کہ آپ کی آواز بالکل نہیں ٹھیک ہے، نہیں کہ کبھی جب بھی کوئی بات پوچھے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سب بچے پڑھتے ہیں، میں نہیں سچا پڑھتا، لیکن جب پھر مقابلے جات جیتے پھر تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جہاز کے سسٹم سے بڑا وہ عجیب لگ رہا تھا۔ اچھا، اب آپ کے پاس ٹوٹل کتنی پوزیشنیں ہیں؟ 2 قطر سے تھی اور تیسری ایک عراق سے۔ دن میں آدھا گھنٹہ ملتا تھا یہیں چھت پہ جا کے تو بھاگ دو۔ جب مسابقہ جات میں جب انٹرنیشنل تھے تب تھوڑا ڈر تھا، یار یہ کون سی مصیبت میں پھنسی۔ میری بھی ایک خواہش ہے، میرے پاپا جان کی بھی خواہش ہے کہ اتنا علم پڑھو کہ اللہ تعالیٰ مکے کا امام بنے۔ جب یہ پیدا ہوا تھا نا تو میرا کام تھا، میں اس کے پاس بیٹھ کے پڑھتا رہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے کان کے پاس میں نے تلاوت لگا دینی ہے یا میں نے خود پڑھنا ہے۔ تو میرے پاس 1-2 ویڈیو بھی ہیں اس کے چھوٹے ہوتے ہوئے کہ ابھی میں نے کبھی اپلوڈ کرتا ہوں کہ وہ 6 ماہ کا ہے اور میں اس کو صورت ملک سنا رہا ہوں شریم صاحب کے انداز میں۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ تو اگر رسپانس دے رہا ہے، بلیو کریں کہ اتنے بڑے انعامات لیے اس نے، تو میں نے زیادہ سے زیادہ اس کو ایک دفعہ گلے لگا کے شاباش دی ہے۔ میں نے بہت زیادہ جذبات نہیں ظاہر کی، اندر چھپا کے رکھے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة السلام علیکم ناظرین اکرام، یوسف سراج پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات کروانی ہے ایک ایسے جینیس بچے سے جو ہے تو پاکستان کے شہر گجرانوالہ کا، چھوٹی سی اس کی عمر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسی کرشماتی آواز سے نواز رکھا ہے اور ایسا کمال عطا فرما رکھا ہے کہ وہ چھوٹی سی عمر میں پوری دنیا کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے قرائے کرام جب ان کی آواز سنتے ہیں، ان کے لبوں سے اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کی حیرت کا کوئی جہاں نہیں رہتا، ان کی سٹی گم ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں عبداللہ سلمان شاکر۔ 12 سال صرف عمر ہے، 1.5 سال ہوا ہے انہیں قرآن مجید حفظ کیے ہوئے، لیکن ان صرف چند ماہ میں وہ یعنی قطر میں جا کے مقابلہ جیت کے آئے ہیں۔ پورے عربی یعنی انہیں سن رہے تھے، قرائے کرام موجود تھے، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے، انٹرنیشنل مقابلہ تھا، لیکن وہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اعزاز دیا تو وہ اس پاکستانی بچے کو دیا۔ عراق میں وہ گئے، وہاں بھی انہوں نے مقابلہ ون کیا، وہاں بھی ظاہر انٹرنیشنل مقابلہ تھا، اور پھر یہ ایک اور انہوں نے بڑی شاندار ایک ریکارڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا ہے۔ ایک ہی مقابلے کی 2 کیٹیگریز میں ایک ہی بچہ یعنی انعام جیتتا ہے، اول آتا ہے، اور وہ بچہ پاکستانی ہوتا ہے، اور وہ عبداللہ سلمان شاکر ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ بڑی منفرد بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ سارا کچھ اپنے والد گرامی سے سیکھا ہے، پڑھا ہے، انہی سے حفظ کیا ہے، انہی سے تلاوت سیکھی ہے، اور جا کے آج یہ عربوں کو حیران کرتے ہیں۔ تو آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس چھوٹی سی عمر میں، وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹی سی ڈبیا میں بڑا دھماکہ جو ہے، وہ عبداللہ سلمان شاکر کس طرح یہ معاملات چل رہے ہیں۔ السلام علیکم عبداللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں، خیریت؟ الحمدللہ۔ وہ واقعی آپ ہی جاتے ہیں مقابلہ جیت کے آتے ہیں؟ یار آپ تو چھوٹے سے لگ نہیں رہا، کسی اور کو تو نہیں بھیج دیتے؟ نہیں جی، خود جاتے جی ہیں؟ الحمدللہ۔ کیسے جاتے ہیں؟ پیدل یا نہیں جہاز؟ جہاز پہ چڑھا لیتے ہیں وہ ہیں؟ کہتے نہیں ہے بچہ تو بس میں بیٹھنے والا، جاؤ بھی کہیں اور جاؤ ہیں؟ اچھا، جہاز میں بیٹھے تو کیسا لگا؟ اچھا محسوس ہوا تھا۔ اچھا، جہاز اچھا ہوتا ہے یا بس کی طرح ہوتا ہے، وین کی طرح؟ نہیں اچھا ہوتا ہے، کافی بڑا ہوتا ہے۔ کافی بڑا ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تھوڑی سی پہلے تلاوت سنیں آپ سے، جی۔ جو نا آپ جیت کے آئے ہیں وہ والی تلاوت سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سبحان اللہ. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. سبحان اللہ. نزلا من غفور رحيم. سبحان اللہ. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا اللہ اکبر. وقال إنني من المسلمين. سبحان اللہ. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سبحان اللہ. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. سبحان اللہ. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم.
ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے عبداللہ، کیا اللہ کی عطا ہے آپ پہ، ماشاء اللہ، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا کرم ہے اللہ کا۔ یعنی اس طرح تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو جیسے کوئی واقعتاً فرشتوں کا نزول ہو رہا ہو، جیسے کوئی دلوں میں سکون اتر رہا ہو، کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور بہت زیادہ برکتیں دے، بہت کامیاب کرے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اچھا یہ عبداللہ، پہلے تو گجرانوالہ سے پہلوان نکلتے تھے اور جا کے مقابلے کرتے تھے، تو اب وہاں کی خوراک بدل گئی ہے کہ اب وہ پہلوان کی بجائے آپ جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جا کے قرآن کے مقابلے کر رہے ہیں؟ بس یہ تعالیٰ کا فضل ہے آگے۔ اچھا وہ کہیں ڈر کے تو نہیں آپ کو نمبر انعام دے دیتے کہ پہلوانوں کے شہر سے آیا ہے، باقی بچے ڈر نہ جائیں؟ نہیں، بس یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے کامیاب کر دے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا تھوڑی سی نا مجھے آپ بتائیں کہ کیسے اس مقابلے کا یعنی آغاز ہوتا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ جو قطر میں مقابلہ ہوا اس کا نام کیا تھا؟ اس کا تیجان النور کے نام سے اچھا تیجان النور کے نام سے وہاں مقابلہ تھا، اور وہ انٹرنیشنل مقابلہ تھا۔ جی۔ تو کتنے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں؟ یہ شروعات سے تو اس میں کافی زیادہ ہزاروں کی تعداد میں بچے ہوتے ہیں پورے پاکستان دنیا سے، پوری دنیا سے؟ ٹھیک ٹھیک۔ پھر یہ جو سوشل میڈیا پہ اپنی پوسٹ چلاتے ہیں جو ان کا مسابقے کا طریقہ کار ہے، ٹھیک، اس سے پھر یہ ویڈیو مانگتے ہیں، ان کا نمبر ملتا ہے وہاں سے، نمبر پر رابطہ کرتے ہیں، اس سے پھر یہ ان کو ویڈیو بھیجتے ہیں تلاوت ریکارڈ کر کے۔ پھر ان کے جو ججز ہوتے ہیں ان کو یہ بٹھاتے ہیں اسکرین پر، وہ وہاں سے دیکھتے ہیں بچے کو، پھر اگلے راؤنڈ کے لیے منگواتے ہیں اگر سلیکٹ ہو بچہ تو۔ ٹھیک ہے۔ پھر ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اس سے پھر کم کرتے ہیں، کم کرتے کرتے پھر اس طرح 3-4 راؤنڈ ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر آخری راؤنڈ جو ہوتا ہے فائنل راؤنڈ، ٹھیک، وہ وہاں پر ہوتا ہے قطر میں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ یعنی سوشل میڈیا پر پہلے وہ اپنی پوسٹ لگاتے ہیں، پھر ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا سے بچے اپلائی کرتے ہیں، اپنی اپنی ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں، تو ججز دیکھتے جاتے ہیں پہلا راؤنڈ، دوسرا راؤنڈ، تو پھر ظاہر ہے جو بچے باصلاحیت ہیں وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں، باقی پیچھے رہ جاتے ہیں، اور پھر فائنل راؤنڈ کے لیے وہ آپ کو ٹکٹ بھیج دیتے ہیں کہ آپ یہاں آئیں، وہ وہاں لائیو پھر مقابلہ ہوتا ہے، یعنی وہاں پہنچ کے۔ کیسا رہا؟ یعنی آپ کتنے راؤنڈز میں چلتے رہے؟ آپ کو شروع میں اندازہ تھا کہ واقعتاً میں مقابلہ جیت کے آؤں گا؟ یہی تھا کہ جو پاکستان میں جو ہو رہے ہیں ویڈیوز منگوا رہے ہیں اس سے باہر ہو جائیں گے، کیونکہ پہلا تھا تو کوئی اتنا نہیں تھا اندازہ۔ ٹھیک ہے۔ پھر جب فائنل میں پہنچے تو اب یقین نہیں تھا ہو رہا کہ واقعی میں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کا اندازہ تھا کہ چلو ٹرائی تو کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک پوری دنیا کا مقابلہ جیتنا شروع میں تو نہیں پتہ چلتا نا۔ ہمارا یہی کہنا تھا کہ اگر وہاں پر جا کے پڑھ کر آ جانا یہ بھی کامیابی ہے، انٹرنیشنل ہے۔ نمائندگی کرنا بڑی بات ہوتی ہے، سب کو تو موقع ہی نہیں ملتا۔ اس دوران کیا یعنی کوئی دعا شعا کرتے رہے، کوئی گلے کے لیے کھاتے کیا رہے، اور کس طرح کی کیفیت رہی؟ کیفیت یہی تھی، یعنی کہ پہلے تو بڑا ڈر تھا کہ رہ جائیں گے تو بڑا وہ کافی زیادہ حاسدین ہوتے ہیں پھر، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل کیا۔ یعنی وہ خیال ہوتا ہے کہ پھر دوست کیا کہیں گے اور لوگ کیا کہیں گے۔ صحیح۔ اب مجھے بتائیں کہ جب آپ کو بلا لیا انہوں نے، اس وقت کیا کیفیت تھی گھر میں، آپ کی، بابا کی، ماما کی، سب کی؟ پیچھے تو سب دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے، وہاں پر ہماری بڑی خوشی کا ماحول تھا کہ ہم یہاں پر پہنچ گئے، تو یہ بھی بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فضل کیا تو پھر اچھا نہیں، مجھے تھوڑی تفصیل سے بتائیں نا، اتنی جلدی تھوڑی لے گئے آپ کو، پہلے جہاز میں بٹھایا، پھر وہاں گئے، پھر آپ نے نیا ملک دیکھا، ہوٹل میں رہے۔ ٹوٹل 10 دن کا سفر تھا، جنہیں ہم گئے یہاں سے، پھر ان کے پاس ہوٹل میں ٹھہرے، 2-3 دن انہوں نے ریسٹ کس کیا۔ شہر میں تھے وہاں؟ یہ دوحہ کے نام سے شہر تھا۔ ٹھیک ہے، ہاں بالکل صحیح ہے۔ ادھر ٹھہرے، ادھر یعنی 2-3 دن وہ ریسٹ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم مسابقہ کرواتے ہیں۔ وہاں پر 2 راؤنڈ ہوئے تھے، ٹوٹل 5 ہوئے، جو 3 پاکستان میں آن لائن ہوئے اور 2 ادھر لائیو ہوئے۔ اچھا 2 لائیو میں ہوئے۔ اچھا 2 لائیو میں جو وہاں ہو رہے تھے اس میں کتنے بچے تھے، کن ملکوں کے تھے، اور ججز جو تھے وہ ان کو دیکھ کے ڈر لگتا تھا یا کس طرح کے تھے وہ؟ لیول تو ان کا کافی بڑا تھا۔ اچھا، لیکن ڈر والا کہیں سے نہیں تھا۔ 16 ممالک سے بچے تھے، 16 ہی بچے تھے، ممالک سے بچے تھے۔ 3 کوئی پاکستان اندازہ سے ہے؟ تھے، 3 پاکستان سے تھے؟ اچھا پاکستان سے 3 گئے تھے؟ جی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور گجرانوالہ سے تھا، اور ایک اچھا، اسلام آباد سے۔ واہ، گجرانوالہ یعنی تو بہت نمبر لے گیا پھر پوری دنیا میں بھی، پاکستان میں بھی، کمال کی بات۔ ٹھیک ہے، تو چلو یہ تو اچھا ہوا کہ وہ پھر آپس میں آپ گجرانوالہ کے تھے، وہاں تھوڑا سا انجوائے بھی کیا ہوگا، بادشاہت کر لی ہوگی۔ باقی بچوں کی تو زبان ہی اور ہوگی۔ سب سے زیادہ عجیب کس کی زبان لگی؟ بادشاہت ہوتی تھی بچوں سے؟ عربیوں سے تھوڑی بہت ہو جاتی تھی، انڈونیشین جو ہے ان کی تھوڑی مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، اور کس ملک کے تھے؟ مراکش سے تھے، عراق سے ایک بچہ تھا، ٹھیک، یعنی کافی زیادہ ملکوں سے تھے۔ ٹھیک ہے، تو وہاں کو کھیلتے بھی تھے، بیٹھتے تھے لابی میں، یا کس طرح ہوتا تھا؟
مقابلے کے بعد انہوں نے ہمیں جو تھا نا وہ اپنا پورا جو قطر کی مشہور چیزیں انہوں نے گھمائی تھی. ٹھیک ہے. نہیں میں نے کہا وہ بچے جو تھے آئے حافظ جی تو ان کے ساتھ کتنا وقت گزرتا تھا, کیا باتیں ہوتی تھی یا کس طرح, مطلب دیکھتے بھی تو تھے نا؟ فارغ جب ٹائم ہوتا تھا تو ہوٹل میں بیٹھ کے وہاں پر سوئمنگ پول بھی تھا تو ادھر چل جاتے تھے اسی طرح کھیلتے. ٹھیک ہے. تو آخری راؤنڈ میں جب آپ پڑھ رہے تھے تو کون سی یہی آیتیں پڑھی جو ابھی آپ پڑھ رہے تھے؟ جی اچھا, وہ آیتیں بدلتی رہتی ہیں یا ایک ہی چلتی رہتی ہیں؟ یہ جو وہاں پر 2 راؤنڈ ہوتے ہیں اس میں ایک راؤنڈ میں کوئی تلاوت کرنی ہے, دوسرے راؤنڈ میں کچھ, جو فائنل راؤنڈ ہوتا ہے اس میں وہ اپنی مرضی کے دیتے ہیں جہاں سے مرضی. اچھا 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 ٹھیک. لیکن وہ 2 دن پہلے دیتے ہیں کہ آپ اس کی اچھی طرح تیاری کر لیں. اچھا, اس پورے سفر میں کوئی ایسا موقع آیا جب آپ کوئی بڑا زیادہ ہنسے ہوں یا زیادہ پریشان ہو گئے ہوں؟ بعض دفعہ ہوتا ہے نا سفر میں چیزوں کی سمجھ نہیں آتی, بندہ کچھ کر بیٹھتا ہے. وہ جہاز کے سسٹم سے بڑا وہ عجیب لگ رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے. تھوڑا ڈر نہیں لگا کہ یار یہ فضاؤں میں پتہ نہیں گرا ہی نہ دے, کوئی نیا بندہ نہ بٹھا دیا انہوں نے؟ نہیں کیونکہ چھوٹے ہوتے بھی کافی سفر کیے ہیں تو پھر وہ. ہاں میرے خیال سعودی عرب کے سفر کرتے رہے آپ. جی ٹھیک ٹھیک. کھانا ٹھیک ملا ہوٹل میں وہاں عربیوں نے؟ پاکستانی کھانا تو نہیں ملا ہوگا وہاں؟ نہیں پاکستانی نہیں تھا, ویسے ٹھیک تھا, پاکستانی کافی تھے. ٹھیک. لیکن جب ان کو پتہ لگا کہ پاکستانی ہم جب جیت گئے ہیں پھر دعوتیں کرتے رہے اس طرح بڑا کچھ. ماشاء اللہ. اچھا, یہ جو ججز ہوتے ہیں, میں نا کئی دفعہ ویڈیوز میں دیکھتا ہوں اس طرح کے مقابلے تو بڑے مجھے اچھے لگتے ہیں. تو بعض جگہ پر ججز بڑی داد دے رہے ہوتے ہیں, بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی ہاتھ اٹھا کے, کبھی اللہ اکبر. وہاں بھی ایسے ہی تھا؟ لیکن وہاں پر جو تلاوت کے دوران نہیں. اچھا اچھا. تلاوت کے بعد وہ جو کرتے ہیں وہ تو ریمارکس دیتے ہیں. جی ٹھیک. ادھر کا جو ہے نا وہ سسٹم بھی ہو رہا ہے. یہیں پہ یہاں پر تو مسابقہ جات میں ہوتا ہے کہ بچے نے پڑھ لیا تو سب بچے پڑھ لیں تو بعد میں سب کا رزلٹ بتایا جا رہا ہے. وہاں پر ایک بچے نے پڑھا, اس کا فوراً اس کا نمبر بتا رہے ہیں, اس کا رزلٹ بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہاں پر زیادہ اٹھایا, یہاں پہ آپ نے غلط کیا, یہاں پہ سارا وہ بتاتے ہیں. صحیح صحیح. تو جب وہ بتا رہے تھے تو آپ کا تھوڑی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہوگی؟ وہ ساری بات ہے کہ ان کی سمجھ تو نہیں تھی نا آ رہی اتنی عربی وہ. لیکن پھر بھی آپ ان کے چہروں سے اندازہ لگا رہے ہوں کہ پتہ نہیں میرے حق میں بات کر رہے ہیں کہ نہیں. جی اچھا اچھا. پھر کیسے, مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ کیسے انہوں نے آپ کا بتایا, پھر کس کا بتایا؟ یہ انہوں نے جو پہلا راؤنڈ کیا تھا اس میں انہوں نے 2 بچوں کی کیٹیگریز بنائی تھی. اچھا, کیٹیگری سے کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ان 2 بچوں کا آپس میں ہوگا, ان 2 بچوں کا علیحدہ سے ہوگا. ٹھیک ہے. تو پھر اس طرح کر کے پہلے راؤنڈ میں انہوں نے کروایا. تو اس میں بھی یعنی کہ وہ پہلے ایک بچے کی تلاوت ہوتی ہے, اس میں ان کو نمبر وہ بتا دیتے ہیں, یعنی کہ جو اینکر ہوتے ہیں. اس کے بعد دوسرے بچے کا بھی اس کو بتا دیتے ہیں. پھر بعد میں دونوں کو اکٹھے کھڑا کرتے ہیں, پھر دونوں میں سے جس کی پوزیشن ہو اس کو اس کی طرف اشارہ کر کے وہ مطلب بتاتے ہیں پھر اگلے راؤنڈ کے لیے اس کو کسی اور بچے کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اشارہ پھر آپ کی طرف ہو گیا؟ ٹھیک. پھر اگلے راؤنڈ میں بھی اسی طرح, یعنی 2 بچوں کا. پھر اس کے بعد فائنل جب ہوا تو فائنل میں پھر 5 بچے تھے ٹوٹل. ٹھیک ہے. کن کن ملکوں کے بچے تھے, کوئی اندازہ ہے, یاد ہے؟ جی 2 انڈونیشیا سے تھے. اچھا. اور ایک عراق سے, اور ایک میں خود تھا پاکستانی. ٹھیک ہے. اور ایک مراکش سے. اچھا ماشاء اللہ. تو یہ ہوتا ہے کہ ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے؟ 13 سال تک تھے. 13 سال تک ہونی چاہیے یا اس سے زیادہ عمر کے بھی ہو سکتے تھے؟ یہاں سے تو وہاں پر جو 13 سال کے تھے, باقی تو اتنا تجربہ نہیں, پہلی بار گئے تھے. نہیں پھر اتنا ہی ہوگا, ورنہ زیادہ کے بھی ہوتے ہیں. صحیح صحیح. کئی ممالک میں تو زیادہ بچوں میں لیتے ہی نہیں ہیں, شروع سے وہ کر دیتے ہیں. آپ نے کیا دیکھا کہ آپ گجرانوالہ کے تھے تو آپ کی صحت بہتر تھی یا مراکش کی یا انڈونیشین لوگوں کی یا عراقیوں کی زیادہ صحت تھی؟ جو تھے نا یعنی مراکش کے, ان میں تو یہ تھے 1-2, باقی نہیں اتنا نہیں. ٹھیک ہے. ویسے آپ کو کس ملک کے کس قاری کی تلاوت زیادہ پسند آئی وہاں پر؟ انڈونیشین بچے ہیں, چھوٹا سا بچہ تھا, یعنی وہ بھی قریباً 10 سال عمر ہونی ہے. اچھا. اس کی آواز کافی پیاری تھی. تو اس کو ملا انعام؟ جی وہ اس کی 3rd آئی تھی. اچھا. تو یعنی قطر میں آپ کو 2 پوزیشنیں ملی؟ جی. وہ کس طرح بلا؟ اس نے قرات کا جو بھی بتایا کہ فائنل ہوا اس طرح, اس میں جو تھا 2nd تھی. اور جو حفظ القرآن کا اس میں ایک ہی راؤنڈ صرف ہوا تھا. اس میں انہوں نے 3 بچے لیے تھے, 2 پاکستانی تھے اور ایک مراکش سے. ٹھیک ہے. اس میں حمزہ پہلی میری آئی, دوسری ایک اور پاکستانی کی آئی, تیسری مراکش کی بچے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کے پاس ٹوٹل کتنی پوزیشنیں ہیں؟ 2 قطر سے تھی اور تیسری ایک عراق سے. عراق سے. اب تھوڑا سا عراق کا بتائیں, عراق میں تو جنگ لگ گئی اب. اس وقت ہم حالات ٹھیک تھے. ٹھیک تھے. تو عراق کے بارے میں ذرا بتائیں, وہ سفر کیسے ہوا, وہ راؤنڈز کیسے, یہ جو ہوا نا قطر میں, جی, یہ اور پھر جو ہوا عراق میں,
ان کے ججز میں، ان کے طریقہ کار میں آپ کو کوئی فرق نظر آیا کہ وہاں زیادہ داد دے رہے ہوں عراق میں؟ جی قطر میں تو آپ کو بتایا تھا کہ وہ بعد میں جو ہے نا وہ، ہاں، لیکن عراق میں جو تلاوت کے دوران وہ داد دیتے ہیں. جب آپ کی آ گئی جی پوزیشن، جی اس وقت کال گھر آپ نے کی یا گھر والوں نے کی، ماما نے؟ یہ تو جو ہے نا لائیو نہیں چل رہا تھا نا، تو لائیو سب دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہم جب پوزیشن آئی پھر ہم نے کال کر کے بتایا تو پھر انہوں نے انتظار کیا کہ آپ کب آؤ گے. اچھا، یعنی ماما اداس ہو گئی ہوں نا، اب بچے سے ملنا، بچہ جیت گیا ماشاءاللہ. اچھا، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے عبداللہ کہ آپ اپنے بابا جان سے پڑھنے لگ گئے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بچہ اپنے بابا سے پڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ اس کو بابا تھوڑا زیادہ غصہ کرتے ہیں، ان کو زیادہ غصہ آتا ہے کہ میرا بچہ ہے اور جناب یہ تھوڑا سا. تو مشکل نہیں لگا یہ؟ تب تو چھوٹے تھے، تب اتنا کوئی نہیں تھا، ڈر نہیں تھا. نہیں، ابھی بھی آپ کون سا 50 سال کے؟ نہیں کہ تب زیادہ عمر چھوٹی تھی. اچھا، کب شروع کیا؟ اس میں نے 7 سال کی عمر میں سٹارٹ کیا تھا اور 9 سال کی عمر میں ختم کیا. اچھا، ماشاءاللہ. تو کیا طریقہ رہا آپ کا، کس طرح پڑھتے رہے؟ وہاں ڈیلی میں سبق سناتے تھے، اس کے بعد سب کی سبق، یعنی شروع میں جب پہلے 10 پارے تھے اس میں یعنی 1 صفحہ یا آدھا صفحہ، ان کی چھوٹی صورتیں تھیں. ہم سیدھا نہیں شروع کیا تھا، الٹا شروع کیا. عام طور پر 30ویں پارے سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کتنی سطروں والے قرآن جی سے کیا؟ 16 لانے والے. ٹھیک ہے. تو 1 صفحہ سنا دیتے تھے آپ؟ اس کے بعد جب پہلے 10 پارے ہونے کے بعد پھر 1.5 صفحہ 2 صفحے. اس کے بعد جب پھر میرے 25 پاروں تک اس طرح 1.5 صفحہ 2 صفحے. 25 پاروں کے بعد پاپا نے کہا کہ اب کافی بچے تو تمہارے بعد شروع کیا ہے، وہ آپ سے پہلے کر گئے ہیں تو آپ بھی کرو. پھر اس میں یعنی کبھی آدھا پارا، کبھی پاؤ پارا، اس طرح کر کے پھر سبھی ختم کر لیا. اچھا، اس دوران کھیلتے کیا رہے آپ کی پسندیدہ گیم کون سی ہے؟ کرکٹ، فٹ بال یا کچھ اور؟ کرکٹ فٹ بال یعنی کم ہی کھیلتے ہیں، اس طرح وہ پسند نہیں ہے، لیکن سائیکل چلانا پسند. اچھا. تو جس دن سبق میں کچھ غلطیاں آئی ہوں اور آپ سائیکل چلا رہے ہوں مزے سے، اس دن بابا کی حالت کیا ہوتی تھی؟ حفظ سے پہلے سائیکل تھی، حفظ کے دوران پھر سے سائیکل نہ وہ چھوڑ دی تھی. اچھا، یعنی حفظ کے دوران سائیکل بھی نہیں چلائی؟ نہیں، وہ کچھ بھی نہیں تب کھیلا؟ کم ہی کھیلتے تھے. اچھا. تو موبائل کا استعمال وہ بھی نہیں؟ اب ہوتا ہے تھوڑا، یعنی کہ وہ کسی کی تلاوت تیار کرنی ہو تو ویسے نہیں سوچنی ہے. اچھا یار، یہ تو بڑی آپ مشکل بنا رہے ہیں بچوں کے لیے جو آپ کو سن رہے ہیں نا اس وقت، کہ یار یہ تو عبداللہ صاحب تو نہ سائیکل تک نہیں چلاتے، کرکٹ بھی نہیں کھیلتے، فٹ بال بھی نہیں کھیلتے، تو ان کا وقت کیسے گزرتا ہے؟ بچے تو بور ہو جاتے ہیں. آپ نہیں ہوتے؟ نہیں، بس پڑھائی کبھی نہیں، دن میں آدھا گھنٹہ ملتا تھا یہیں چھت پہ جا کے تو بھاگ دوڑ. ٹھیک ہے. اب وہ بڑا ضروری ہے نا، ظاہر ہے. آپ بابا جان کو سب سے زیادہ غصہ کس دن آیا آپ پہ پورے حفظ کے دوران؟ حفظ کے دوران یعنی جس دن سبق کچا ہو، یعنی کس طرح. اچھا، سبق کچا ہو تو پھر کیا کچا ہو جاتا تھا آپ کا؟ مار پڑتی تھی، ڈانٹ پڑتی تھی؟ نہیں. تو کبھی لگا آپ کو کہ یہ بڑا مشکل ہے، چھوڑ دیتے ہیں یار؟ نہیں، حفظ کے دوران نہیں ہوا. یعنی حفظ کے بعد یعنی جب مسابقہ جات میں جب انٹرنیشنل تھے تب تھوڑا ڈر تھا، یار یہ کون سی مصیبت میں پھنسی. تو لیکن جب اس مصیبت سے نکلے تو پھر لگا اچھی مصیبت تھی. لیکن جب پتہ لگا کہ یہ اتنا ٹف ہوتا ہے تو اس میں اب یعنی اب جیت گئے ہیں تو تھوڑا جذبہ بڑھا کہ اب تو اگلے مقابلوں میں بھی جانا ہے. اس کے بعد پھر عراق میں اس سے زیادہ جذبہ بڑھ گیا. ماشاءاللہ. تو کیسا لگتا ہے کہ جب دیکھیں آپ ہی کی عمر کے بچے پھر رہے ہیں گلیوں میں، ادھر ادھر پھر رہے ہیں، اسکول میں جا رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھتا ہی نہیں ہے، اور بلکہ آپ سے بڑی عمر کے لوگ بھی پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کو پوچھتا نہیں، لیکن اتنی چھوٹی سی عمر ہے اور آپ کی دعوتیں ہو رہی ہیں اور آپ کو انٹرنیشنل جناب وہ جہاز کے ٹکٹ بھیج رہے ہیں، آپ کو ہوٹل دے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اتنی آپ کو ظاہر ہے سارے خوش ہو رہے ہیں. میرا مقصد یہی ہے کہ نہیں، جب انٹرنیشنل مقابلے جیتے ہیں اس کے بعد کئی لوگ جو ہے نا پروگرام کرواتے ہیں، اس پہ بلاتے ہیں، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے سنیں گے تو ان کو بھی تھوڑا قرآن پاک کی طرف جذبہ ہوگا. لیکن جو بچے سنیں گے نا ان کا جذبہ ہوگا، جو بچہ سن چکا ہے، پڑھ چکا ہے، اس کا جذبہ کیا ہوتا ہے آپ کا؟ جس نے پڑھا ہو، یعنی کہ جس کو انٹرنیشنل بچے جو پاکستان سے کم ہی ہیں. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کو خوشی ہوتی ہے، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں بابا پہ کہ اچھے کام پہ لگا دیا. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو آپ کو کون سا قاری پسند ہے؟ یعنی قرات کے حوالے سے جو میں سنتا ہوں جن کو، وہ محمود شاہ آتا ہے مصر کے. اچھا. باقی جو واپس سے سیکھتا ہوں یعنی ان سے ہی. ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنے بابا ہی کی جگہ پر کھڑے ہو کر قرآن مجید بھی اس رمضان میں آدھا سنایا ہے نا؟ جی. حدر بھی تھوڑی سی سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں عبداللہ کہ کس کی خواہش زیادہ تھی، بابا کی یا ماما کی، کہ آپ حافظ بنیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح اور بھی ترقیاں دیتا جائے؟ حفظ کے سلسلے میں جو تھا نا وہ میری اپنی بھی خواہش تھی اور پاپا جان کی خواہش تھی. یعنی جو ایک قرات کے حوالے سے جو تھا نا پاپا خلاف تھے اس کے کہ یعنی یہ قاری جو ہیں اتنا زور لگا کے تکلف سے پڑھتے ہیں. لیکن ہمارے گجرانوالہ میں مقابلہ ہوا تھا، یعنی وہ عام چھوٹا سا مقابلہ ہوا تھا، اسے نیشنل بھی نہیں کہہ سکتے، نہیں وہ عام تھا، سٹی کی سطح پر ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں پاپا نے کہا، انہوں نے پھر کہا کہ اس بچے کو بھی آپ سلیکٹ کروائیں. پھر ہم نے اس میں پاپا نے کہا چلو تھوڑا سا کرو تو صحیح، ہم اس میں جو ہے نا کچھ کرے تو صحیح نا، سلیکٹ ہوں اس میں، اگر دیکھتے ہیں باقی اگر نہیں جیتے وہ اپنی مرضی ہے. تو پھر جب اس میں تو میری دوسری ڈویژن آئی اس میں، پھر پاپا کا جذبہ بھی بڑھا. پھر انہوں نے کہا کہ اب جو نا یہ ٹارگیٹ نہیں ہے، یہ نیشنل سطح پر جیتو. پھر جب نیشنل جیتا یہ قومی سطح پر، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اب انٹرنیشنل مقابلے کی کوشش کرو. اب انٹرنیشنل کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ اب مزید انٹرنیشنل جتنے بڑے سے بڑے مقابلے. یعنی جب آپ جیتے تو آپ کے بابا کو اندازہ ہو کہ قاری ایسے ہی زور نہیں لگاتے، اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جو نا تکلف سے پڑھنا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ قرآن پاک کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ترجمے کے لحاظ سے پڑھیں، جو ترجمہ اس کا بن رہا ہے اس لہجے کو پڑھیں اس میں. اچھا آپ نے کہا کہ میرا بھی شوق تھا کہ میں حفظ کروں. وہ چھوٹی سی عمر میں تو شوق ہوتا ہے بچوں کو، بیٹ لے دیں جی، ہمیں گیند لے دیں جی، ہمیں گراؤنڈ میں لے جائیں، ہمیں پارک میں لے جائیں. آپ کا کیسے شوق بن گیا جی مجھے حفظ کرا دیں؟ یہ جو بام بچے جو پڑھتے تھے نا، یعنی میرا کزن تھا میرے سے بڑا، اس کو دیکھ کے پھر میں نے کہا یہ تو وہ میرے پاپا سے ہی کہہ رہا تھا. اچھا اچھا. پھر میں بھی جس طرح بڑا ہوا پھر میں نے بھی شروع کیا. ٹھیک ہے. جب آپ سعودیہ میں تھے یاد ہے اس وقت کچھ؟ یہ تب میں جب واپس آیا تھا تب میں چھوٹا تھا، یعنی 4 سال کا تھا. اچھا کبھی ایسا ہوا ہو کہ والد صاحب نے کہا ہو کہ پکڑو پارا اور جناب یاد کرو آپ کا آج سب کی کچی تھی یا کچھ بھی تھا، اور ماما نے کہا تو کوئی نہیں تھوڑے بچے کی جان چھوڑ دیں، اسے کو کھا پی لینے دیں؟ پورا دن یعنی کہ جب سبق بھی کوئی یاد نہ ہو، یعنی سب کی منزل کوئی بھی چیز، پھر رات 12 بجے تک بیٹھے رہتے تھے یاد کر کے پھر سونا. نہیں تو میں نے کہا ماما نے کبھی ہیلپ نہیں کیا کہ چلے چھوڑ دیں بچے کو؟ آپ کہا نہیں رہے، پاپا کہتے ہیں نہیں یہ قرآن پاک ہے، انگلش کی کتاب نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیں، تو صبح کر لیں گے. صحیح صحیح. تو اب زیادہ خوشی کس کو ہوتی ہے، بابا کو یا ماما کو؟ خوشی تو دونوں کو ہوتی ہے تو مجھے پتا ہے، لیکن اظہار آپ سے زیادہ کون کرتا؟ نہیں زیادہ پاپا کے ساتھ ہوتا ہوں نا، پھر وہی زیادہ. صحیح صحیح. اچھا اس دوران آپ نے کتنا تنگ کیا پاپا کو؟ سبق کے حوالے سے تھوڑا ہوتا تھا، مشکل ہوتی تھی، باقی سب کی منزل کے حوالے سے ٹھیک تھا. اگر کسی کی عمر 9 سال ہے یا 7 سال ہے اور وہ بچہ ہے نا، وہ ہمارے بچے بڑا ڈر رہے ہوتے ہیں، وہ تو بیچارے نا اسکول ان کو ہم نے پتہ نہیں کس طرح بھیجنا ہے، کوئی ساتھ جائے گا وہاں ٹیچر کو بتانا ہے کہ رونے نہ لگ جائے، تو قرآن مجید حفظ کرنا تو مشکل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بچوں کو کیا آپ میسج دیں گے، بتائیں گے؟ کیونکہ آپ نے تو کیا ہے نا کہ یہ بہت مشکل ہے، وہ نہ کریں یا شروع کر دیں، کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے. دیکھیے جی اگر والد صاحب تو پورا والدین پہ اثر ہے نا، کہ اگر والدین اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھائیں گے تو بچے کا شوق بھی خود بڑھے گا، اور باپ کا جب شوق ہے تو بعض دفعہ والدین بے شک نہ چاہتے ہوں یا والدین چاہ بھی رہے ہوں، بچہ خود بھی تو سوچے گا نا آپ کی بات سن کے کہ آپ بچے کو کیا بتائیں گے، آسان ہے مشکل ہے؟ کئی بچے جن کو شوق ہو پھر وہ جب حفظ کرتے ہیں پھر ان کا وہ اپنا مائنڈ ہوتا ہے کہ اس کے دوران ان کے شوق ان کا ختم ہو جاتا ہے، یعنی ان کو مشکل لگتی ہے. یہ تو کئی بچے تو کر جاتے ہیں، لیکن جن کا اس طرح شوق نہ ہو تو پھر وہ رہ جاتے ہیں، اگر والد کا شوق نہ ہو، دونوں کا شوق نہ ہو، کسی کا شوق نہ ہو تو پھر وہ رہ جاتے ہیں. لیکن یعنی ہے مشکل نہیں ہے اس طرح، وہ کرنا چاہے تو آپ کی طرح کر سکتا ہے. اچھا یہ کب پتہ چلا کہ آپ کی آواز اچھی ہے، آپ کو مقابلوں میں بھی حصہ لینا چاہیے؟ پاپا جان کا کہنا تھا کہ آپ کی آواز بالکل نہیں ٹھیک ہے، یعنی کہ کبھی جب بھی کوئی بات پوچھے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سب اچھے پڑھتے ہیں، میں نہیں اچھا پڑھتا، لیکن جب پھر مقابلے جات جیتے پھر تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے. اللہ اکبر. یعنی ابا جی کہہ رہے ہیں آپ کی آواز ہی نہیں ٹھیک، اور پوری دنیا کہہ رہی ہے اس سے ایسی آواز ہی نہیں ہمارے پاس، ہم اس کو پہلا نمبر دے رہے ہیں. یعنی جب جو ججز وہ حوصلہ دیتے ہیں، تھوڑا وہ داد دیتے ہیں تو پھر تھوڑا حوصلہ بڑھتا ہے اس سے.
वैसे अब भी आपके पापा को पूरा यकीन आ गया कि नहीं कि आपकी आवाज़ अच्छी है? ये वो उस वाले से ठीक है ही नहीं कि वो कहते हैं कि अगर मैं कहूँगा कि ये आपकी आवाज़ अच्छी है बस ठीक है आप तो बस पढ़ लिया, फिर वो बंदे में थोड़ा वो तकब्बुर आ जाता है। उनको नहीं आता तकब्बर, छोटा सा बच्चा हूँ मैं अभी अभी तो मुझ में खेल कूद नहीं इतनी आई, तकब्बर कहाँ से आना। सही है। तो अब आपने बनना क्या जी बड़े होके? आपने तो पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया इस उम्र में भी। यहाँ तो इतने लोग ज़िंदगियाँ गाल के गुजार के चले गए, उनका जानता ही कोई नहीं। आप छोटे से बच्चे हैं, आपको दुनिया जानती। मेरी भी एक ख्वाहिश है, मेरे पापा जान की भी ख्वाहिश है कि इतना इल्म पढ़ो कि अल्लाह ताला मक्के का इमाम बनाए। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह। तो मक्के में आपने पढ़ी तो होगी नमाज, लेकिन आप तब छोटे थे। जी हाँ, अब दिल चाह रहा जाने को? जी। देखते हैं रमज़ान में या उसके अलावा नमाजें वहाँ की? ये वो टीवी पे लगती हैं तो हाँ वो टीवी पे, हाँ। वो तो दिल चाह रहा होता कि वहाँ जाऊँ। जी तो आपकी आवाज़ अच्छी है, आपका ये भी शौक़ होगा कि अल्लाह वहाँ भी तिलावत का मौका दे, को पढ़ने का, पढ़ाने का। तो अजान भी देते हैं आपको? अजान के मुकाबले में हिस्सा लिया? ये जज़ायर में एक मुसाबका था, उसमें हिस्सा लिया था। अभी इसका फाइनल है, उसमें 5 बच्चे हैं पूरी दुनिया से। अच्छा। तो अब वो 5 बच्चों का ऑनलाइन होगा, फिर जो पोजीशन होल्डर रहेंगे उनको फिर वहाँ बुला के इनाम देकर वापस वहाँ पर नहीं कोई होगा। तो आपने भेजी है अजान का कोई सैंपल भेजा? जी फाइनल के लिए भी तिलावत नहीं भेजी अजान, फाइनल अच्छा। ऑनलाइन होगा अभी वो ये 5-7 दिन लेकिन है किस तरह पे, थोड़ी सी सुनाए ना आपने, किस तरह की भेजी? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अला الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह करे जी आप अजान में भी अल्लाह ताला आपको पहला नंबर दे। अच्छा अब्दुल्ला, ये तो चलो बड़ी मेहनत हो गई यार, आपने तो माशाल्लाह रात के 12-12 बजे तक कुरान पढ़ा, मंजिल सबकी हिफ्स, मुकाबले, टेंशन, पता नहीं आप क्या बनना है, जज ने क्या कर देना है, अब्बा जी ने क्या कर देना है, दोस्तों को क्या दिख। अच्छा कोई फ़ायदा भी हुआ हिफ्ज़ करने का? कभी ईद वाले दिन आपने कहा कि अब मैं भैया ईदी ज़्यादा लेनी, बाकियों से कपड़े अच्छे लेने? नहीं पैसों का लालच नहीं, इस तरह की चीज़ों का कोई लालच नहीं है। नहीं नहीं लालच क्या, हक बनता है हमारा, ये क्या लालच इसमें क्या? हाँ ये सोचा कि हम दूसरों को दें, अच्छा नहीं नहीं, अपने बाबा से तो बाबा को देने। वो तो फिर मिल जाते हैं। हाँ, कोई ईदी ठीक मिली आपको? जी आपने कहा कि ईदी भी ठीक देनी है आप?
نہیں وہ تو نہیں کہا, وہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں. اچھا اچھا. تو رشتہ داروں میں, دوستوں میں, کہیں اسکول میں یا کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کو باقیوں سے زیادہ عزت ملتی ہوگی نا؟ جی. تو اچھا لگتا ہے. جی. کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ اگر مجھے عزت ملنی ہے تو وہ کیوں پیچھے کھڑے ہیں. اچھا, پھر کیا جواب آتا ہے ذہن میں اس سوال کا؟ پھر دل کرتا ہے کہ پھر پاپا جان جو ان کو بھی ذہن میں آتا ہے, پھر وہ جو کہتے ہیں نا, یعنی ہم کئی پروگرام پہ جاتے ہیں, پھر وہ بلاتے ہیں اسٹیج پر, یعنی کچھ پاپا جو ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ان بچے بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ, ان کو بھی وہ بلا لیں, اوپر بلا لیں ان کو بھی. اچھا. وہ بھی جب ان کا بھی ذہن میں آتا ہے کہ یار اتنا بڑا اعزاز ہے کامیابی حاصل کرنے کا, ہوں پھر ان میں بھی شوق بڑھتا ہے. لیکن وہ جو ہے 2-3 دن بعد پھر ویسے ہی. یعنی جب آپ کو دیکھتے ہیں باقی بچے تو ان کا دل چاہتا ہے کہ جیسے عبداللہ کی عزت ہے, اس کو اسٹیج پہ بلایا جا رہا ہے, اس کو مائک پہ بٹھایا جا رہا ہے, تو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کا بنے. لیکن ظاہر اس پہ پھر محنت کنٹینیوسلی جاری رہنی چاہیے. 2-3 دن کے بعد اگر ختم ہو جائے تو کوئی بات نہیں. صحیح ہے. تو یہ عبداللہ کیا بات ہوئی کہ آپ کو انٹرنیشنل, وہ عراق ہو, وہ قطر ہو, وہ الجزائر ہو, وہاں آپ جاتے ہیں اور دنیا بھر کے بچوں سے مقابلے ہوتے ہیں, تو پاکستان کی حکومت میں کوئی مقابلہ نہیں آپ کا ہوا؟ نہیں, جو ایک اوقاف کا مقابلہ ہوتا ہے قومی سطح پر. اچھا, یہاں بھی ہوا پاکستان میں؟ اچھا اچھا. اس کے بھی 3 مرحلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں حصہ لیا آپ نے؟ جی. اچھا. پہلے گجرانوالہ میں, اس کے بعد لاہور میں, پھر اسلام آباد میں جو ہوا تھا وہ کافی ٹف تھا, پھر اس میں بھی پہلی پوزیشن آئی. اچھا, اس میں بھی پہلی پوزیشن آئی. یہ تو بڑی اچھی بات ہے ماشاء اللہ. اس مقابلے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر آپ پوزیشن لے لیں تو اس میں ہوتا ہے کہ کوئی بھی باہر کا مقابلہ ہے تو پھر وہ اوقاف کو پتہ لگتا, تو پھر وہ جو ہے نا بچہ دیتے ہیں کہ بھائی اس نے پہلی پوزیشن لی ہے تو اس کو آگے بھیجیں گے. لیکن جو ہے نا اب جو انہوں نے نا آن لائن خود بھی کر دیا کہ اب جو جس کا بچہ ہے یا جس نے بھی حصہ لینا ہے, کہ یہ جو بچے نہیں چاہتی, بڑے بھی کاری جاتے ہیں, 40 سال کے, اس سے بڑے سب جاتے ہیں. صحیح. پھر ان کا انہوں نے کر دیا کہ اوقاف جو تھی نا ان کے جو اپنے بچے تھے, یعنی ان کے جو نہیں اپنے, پھر اس طرح ان کے پاس اگر آتے تھے تو وہ جو جنہوں نے حصہ لے کر ون کیا ہوتا تھا ان کو نہیں بھیجتے تھے, پھر اپنے بھیج دیتے تھے وہ. پھر انہوں نے پتہ لگا ان کو, پھر انہوں نے کہا کہ بھئی اب آن لائن کر دو, ہر بندہ خود اپلائی کر سکے. ٹھیک ہے, یہ بڑا اچھا کیا انہوں نے. آپ نے تو بڑی سنجیدہ باتیں کی ہیں. آپ کے والد صاحب سے ہم کوشش کریں گے تھوڑی سی غیر سنجیدہ باتیں کر لیں. ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا. ناظرین, ابھی ہم عبداللہ شاکر سے بات کر رہے تھے, تو ظاہر ہے یہ اتنا بڑا اعزاز ہے اور اتنی بڑی اللہ کی عطا ہے, اتنا بڑا اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ اس پر رشک کیا جا سکتا ہے. اور واقعتاً یعنی حدیث کے مطابق بھی اگر کسی پر رشک کیا جا سکتا ہے تو ان میں سے ایک ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے جوڑا ہے. تو یہ یعنی اتنا تو ہم خوش ہو رہے ہیں, تو جس والد کا یا بیٹا ہے, فرزند ہے, وہ کتنا خوش ہوگا, اس کی سعادت کتنی ہوگی. تو ہم نے دعوت دی ہے, کوشش کی ہے کہ ہم بات کر سکیں عبداللہ شاکر کے والد گرامی سلمان شاکر صاحب سے. السلام علیکم سلمان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سلمان صاحب, آپ کا شکریہ تو بہت واجب ہے, یعنی پوری قوم کی طرف سے, اس پیغام کے پلیٹ فارم کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے نا, یعنی یہ اعزاز ہے بہت بڑا. الحمدللہ. تو یہ فرمائیے, اس میں تو بڑی یونیکنیس اس طرح بھی آ گئی ہے کہ آپ نے خود اپنے بچے کو ماشاءاللہ پڑھایا, اور ایسا پڑھایا کہ دنیا مان رہی ہے کہ پڑھائی ایسی ہونی چاہیے. یعنی کہاں عرب میں پڑھانے والے, کہاں عرب کی ایک وسیع دنیا ہے, سعودی عرب بھی ہے, اس میں یہ امارات ہیں, مراکش ہے, الجزائر ہے, مصر ہے, اور بھی افریقی کئی ممالک, تو پھر ظاہر انڈونیشیا ہے عجم میں, پھر پاکستان, پھر وہ سارا کچھ. لیکن آپ نے ماشاءاللہ اس طرح پڑھایا. مجھے یہ بتائیے کہ کب آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میرا بیٹا حفظ کرے, مجھ سے کرے, پھر اس طرح آگے بڑھتا چلا جائے, اور پھر آج کیفیت کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں موقع دیا, پلیٹ فارم دیا. نہیں, یہ ہماری سعادت ہے. کچھ اپنے جذبات ظاہر کرنے کے لیے, لوگوں کو میسج دینے کے لیے. تو جہاں تک شوق کی بات ہے, میرے خیال سے ہمارے پاکستان میں ایک رجحان ہے کہ اکثریت میں ایسا ہوتا ہے کہ ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہوتی, کسی نہ کسی بچے کو دیکھ کے اپنے دل میں جذبات ہوتے ہیں کہ یار میرا بچہ بھی ہوگا تو میں بھی. یہ اکثریت میں پائی جاتی ہے ہمارے یہاں چیز. تو میں چونکہ خود الحمدللہ 7 سال کی عمر میں میں نے مدرسہ جوائن کیا تھا, اور اللہ کا فضل ہوا کہ میں نے بھی 9 سال کی عمر میں ہی حفظ کر لیا. اچھا, ماشاءاللہ. تو وہ ایک تو وہ ترتیب ہماری جاری ہے. الحمدللہ. بیٹے نے بھی 9 سال کی عمر میں کیا, اور چھوٹا بیٹا بھی ابھی 9 سال کا ہونے والا ہے, اور اس کے 7 سپارے رہتے ہیں. اللہ اکبر, ماشاءاللہ. تو الحمدللہ بیٹیاں ہیں, ان کے لیے بھی یہی مشن ہے کہ میری نسل میں جہاں تک میری کوشش ہے کہ سارے قرآن کے حافظ ہوں.
عبداللہ کے حوالے سے یہ سعودی عرب میں پیدا ہوا تھا، ٹھیک. اور دلچسپ بات بھی ہے اس پہ ایک. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ وہ ڈاکٹر مسلمان ہو گئی ہو. اچھا. جب میں یہ جب پیدا ہونے والا تھا تو میں کافی ہسپتالوں میں نا، تو اب شاید کچھ کہنا مناسب ہو یا نہ ہو، لیکن مجبوری ہے کہ بہت سارے ایسے ہسپتال تھے جہاں ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز تھے، اوپر مینجمنٹ میں بھی سب، جہاں جائیں تو وہ یہی بات کریں جی ان کا آپریشن ہونا ہے، بڑا آپریشن جیسے ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپریشن سے بچا جائے، نارمل ڈلیوری ہو. ہاں جی، نارمل ہو جائے. تو وہ کرتے 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 کسی نے بتایا کہ فلاں ارلیاز کے اندر ایک الجافل ہاسپٹل کے نام سے آج بھی قائم ہے. کسی نے کہا کہ وہاں ایک ڈاکٹر ہے، کرسچن ہے انڈیا کی. اچھا. آپ جائیں. تو مزے کی بات ہے، ہم جا کے جب ملے ہیں تو ایک نرس سے بھی کیا گزرا ہو لیا، بالکل سادہ سا لباس دیکھنے میں. تو ہم اس کو نرس سمجھ کے بات کر رہے ہیں، تو وہ ڈاکٹر تھی، الزبتھ نام، ہمیں نام بھی یاد ہے. تو اس کو ہم نے ساری سٹوری بتائی. اس نے کہا کہ کوئی آپریشن نہیں ہونا. اچھا، کمال. کہا آپ بیٹھیں. تو یہ بلیو کریں کہ کچھ گھنٹوں کے بعد اس نے خوشخبری دے دی کہ جو مبارک وہ بیٹا ہوا ہے. ماشاء اللہ. وہ خوشی کے لمحات تھے ہمارے. اس سے کیونکہ خوشی اس وجہ سے زیادہ تھی کہ اس سے پہلے پاکستان میں ایک بیٹا فوت ہو گیا تھا میرا، پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا تھا. ظاہر ہے وہ بہت پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے. تو اس کے بعد پھر یہ بیٹا ملنا ایک دوہری خوشی تھی ہمارے لیے. تو الحمدللہ وہ بڑا ایک ہمارے لیے ایک لمحہ تھا. پھر والدین کو ادھر بلایا میں نے، والد تو پہلے سے ہی تھے، والدہ کو، بہنوں کو، سب کو بلایا. وہاں پر عقیقہ بھی وہاں پر کیا اس کا. ٹھیک. میری چونکہ خواہش تھی، لیکن میں خواہش کا پریکٹیکل کچھ کرنا چاہتا تھا. کچھ واقعات سنے تھے علماء سے کہ بچے کی تربیت کیسے کرنی چاہیے. آج کل بچوں سے زیادہ والدین کے اگر اسکول ہوں تو زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے. وہ پیرنٹنگ بڑی ضروری ہے. ہاں جی، والدین کو پتہ ہونا. ایک واقعے سے میں اس بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں کہ ایک عورت جو ہے یہ اپنے بچے کو، 2 سال کے بچے کو لے جاتی ہے کسی بزرگ کے پاس یا کسی عالم دین کے پاس. وہ اب تربیت کے حوالے سے پوچھتی ہے کہ میں اس کی کیسے تربیت کروں. اللہ. شارٹ کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ بی بی تم 3 سال لیٹ ہو گئی ہو. اچھا، 2 سال کی عمر میں بھی 3 سال لیٹ ہو گئی. 3 سال لیٹ. وہ بڑی حیران ہوئی. اکثر علماء نے بیان کیا یہ واقعہ. تو وہ پھر انہوں نے وضاحت کی کہ 3 سال مطلب جب اللہ نے بنیاد رکھی تھی نا تمہارے پیٹ میں بچے کی، تب تمہاری تربیت کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے، اگر ماں کے پیٹ میں بچہ اور وہ تلاوت کر رہی ہے، اثرات ہوتے ہیں، تو بڑے اثرات ہوتے ہیں. تو میں نے اس کا پریکٹیکل یہ فائدہ اٹھایا کہ اب میری بیوی تو حافظہ نہیں تھی. المہم چلو اللہ نے مجھے یہ عطا کیے ہے. تو الحمدللہ میں جب یہ پیدا ہوا تھا نا تو میرا کام تھا، میں اس کے پاس بیٹھ کے پڑھتا رہتا تھا. اللہ اکبر. اس کے کان کے پاس میں نے تلاوت لگا دینی ہے یا میں نے خود پڑھنا ہے. تو میرے پاس 1-2 ویڈیو بھی ہیں اس کے چھوٹے ہوتے ہوئے کی، ابھی میں نے کبھی کبھی اپلوڈ کرتا ہوں کہ وہ 6 ماہ کا ہے اور میں اس کو سورۃ ملک سنا رہا ہوں شریم صاحب کے انداز میں. اللہ اکبر، ماشاء اللہ. تو آگے رسپانس دے رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہا ہے، لیکن وہ رسپانس دے رہا ہے. تو یہ تو سٹارٹنگ تھا اس کا. پھر چھوٹے سے کو کندھے پہ بٹھا کے طواف. وہ اس وقت اس کی زبان ایسی تھی کہ صرف اتنا ہی لفظ اللہ بر اللہ بر، اتنے الفاظ صرف اس کے تھے. امید تھی مجھے اللہ کے گھر میں کہ اللہ اس کو چن لے گا. ٹھیک ہے، دعائیں ظاہری والدین کی تو ہوتی ہیں، تو کرتے قدم بہ قدم. پھر جب یہاں آئے ہیں، میں چھٹی آیا ہوا تھا بیسیکلی ان فیملی کو چھوڑنے کے لیے. ٹھیک. 2015 میں سعودی عرب میں کچھ کرائسس ہو گئے، ٹیکسز وغیرہ بڑھ گئے، سب چیزیں. تو میں نے کہا چلو فیملی کو کچھ عرصہ چھوڑ کے پھر. لیکن میں جب بچوں کو چھوڑ کے جانے کا ارادہ کیا، مجھے ایسا نہیں کہ ادارے نہیں ہیں، بہت زیادہ ادارے تھے، لیکن میں کچھ چیزوں سے بڑا گھبرا گیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی اپنے بچوں کو حفظ کروانے کے حوالے سے میں پریشان ہوا، کیونکہ میں عرب میں رہا ہوں 14-15 سال. میں وہاں ایک معیار دیکھتا تھا. ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ حفظ میں تاخیر کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ لمبی گفتگو ہو جائے گی پھر کسی وقت میں انشاءاللہ. کہ یہ تو ایج لیول نہیں ہے جو حفظ کا ہونا چاہیے. لوگوں نے 5 کو جو ہے نا حدیث سمجھ لی ہے کہ 5ویں کے بعد. یہ 5ویں تو مدارس کی مجبوری تھی کہ جو بچے وہاں رہائش رکھیں گے کم از کم 5 پڑھے ہوں کہ تھوڑے سمجھدار ہوں. ہاں، اور وہاں یعنی کوئی اور تدریس ہے نا، اس کے لیے تفہیم کی ضرورت ہے. اس کو تو یاد کرنا. جی، حفظ کے بعد آگے بچوں نے کنٹینیو کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ اردو پڑھنی. اصل میں یہ 2 پوائنٹ تھے جس کی وجہ 5ویں تھی. تو سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بچے کا ذہن، اس کی میموری خالی ہے. تو اگر قرآن کو سیو کرنا ہے تو خالی میموری کے ساتھ کریں. تو وہ قرآن جب سیو ہو جائے گا تو وہ ہر چیز کے لیے کھل جائے گا. واہ.
تو یہ چیز ہم سوچتے نہیں. میرا پریکٹیکل الحمدللہ 26 سالہ تجربہ ہے, اللہ نے خدمت کا موقع دیا ہے. تو میں نے 26 سال میں یہی تجربہ سیکھا ہے کہ جتنے چھوٹے بچے ہیں وہ بہترین حفظ کرتے ہیں اور دیر پا. واہ. بڑے بچے جلد کر لیتے ہیں لیکن جلد بھول بھی جاتے ہیں. ایک یہ بھی چیز ہے. بڑی اہم بہرحال اس کے پیچھے وجوہات ہیں آپ کا اس کے پیچھے. تو عبداللہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ الحمدللہ پھر میں یہ 7 سال کا تھا, میں نے اس کی خاطر, اللہ گواہ ہے اس بات کا, میں نے اپنی ارادہ کینسل کیا باہر جانے کا. میں نے کہا نہیں, میں اپنے بچے کو خود پڑھاؤں گا. تو یہ الحمدللہ اس وقت یہ کلاس 1 سے فارغ ہوا تھا ابھی, تو میں نے اس کو اس میں لے لیا تھا. ٹھیک ہے, یعنی 7 سال عمر تھی. 7 سال عمر تک. ٹھیک. کیونکہ میں بڑے چھوٹے بچوں کو اسکول بھیجنے کے حق میں نہیں ہوں. میرا ایک اپنا مائنڈ ہے, لوگ اختلافات کریں گے. ٹھیک. میں سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اشارہ دے دیا تھا کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو جو ہے نا وہ اب انگلی پکڑاؤ اور مسجد کی طرف عادت ڈالو. ٹھیک. تو میرے خیال سے یہ ہمیں اشارہ بتاتے ہیں, یہ چیزیں ہمیں گائیڈ کر رہی ہیں کہ 7 سال جو ہے نا ماں باپ کی گود ہی اس کا مدرسہ ہے, اس کی مسجد ہے, اس کا اسکول ہے. ٹھیک. آج بطور استاد ہمیں اکثر گھروں سے شکایت آتی ہے کہ سبھی بچہ بدتمیزی کرتا ہے, کیسے بھی یہ بات نہیں کیونکہ مانتا. تربیت تو آپ نے ابھی کی نہیں اور آپ نے اس کو باہر بھیج دیا. آپ نے بچے کا حق تو دیا نہیں. بالکل. معذرت کے ساتھ بدقسمتی کہ آج تو مائیں دودھ بھی نہیں پلاتی پورا جو مکمل عرصہ ہوتا ہے. تو جب آپ نے اپنی گود آیا کے حوالے کر دی, جب آپ نے بچے کا پیشاب دھونے کے لیے بھی آیا کے حوالے کر دیا, آپ نے ٹیچروں کے حوالے کر دیا, بچے کا احساس تو ادھر ہی ختم ہو گیا نا. ٹھیک ہے. 7 سال کا مقصد حکمت اس میں یہ تھی کہ آپ کے اندر سے بہت ساری چیزیں بچے میں منتقل ہونی ہیں. تو بہرحال یہ تو آپ نے اپنے اس فلسفی پہ عمل کیا. میں نے الحمدللہ پریکٹیکل کیا اور کوشش بھی. یہ خاندان میں بڑے مسائل ہیں مجھے, سب کا ذہن مختلف ہے. نہیں ظاہر ہے آپ جب نا دریا کے الٹی رخ چلتے ہیں تو دریا بھی زور لگاتا ہے, دیکھنے والے بھی ہنستے ہیں. بڑی لیکن میں یعنی بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے والدین کو بھی ایک محتاط انداز سے منع کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ منع سے مراد کہ اماں جی ابھی کر لینے دیں, دور جو ہے نا مختلف ہے, ذرا تھوڑا سا مجھے اب. لیکن یہ کہ الحمدللہ اب عبداللہ کی کامیابی کو دیکھنے کے بعد نا کافی حد تک مجھے تسلی ہوئی ہے, اور سارے جو ہے نا اس بات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ٹھیک تھا. ٹھک ہے. چلو اب آگے نا جی اس پہ کہ آپ نے اس کو کرانا شروع کر دیا. لیکن یہ جو آپ نے ڈیٹیل بتائی بڑی اچھی بتائی, خاص طور پر یہ شروع میں جو آپ نے بتایا کہ اگر آپ اپنے بچے کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں, کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, دیندار دیکھنا چاہتے ہیں, تو کچھ ایفرٹس آپ کو بھی کرنا پڑیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, حفظ کروانا بطور باپ اور بطور معلم اور استاد ہو کے, حفظ خاص طور پر, باقی ذرا اتنا مشکل نہیں, یہ تو مشکل ہوتا ہے. تو کیسے پھر آپ, جیسے میں نے پہلے بھی کئی جگہ پر یہ ڈسکس کیا کہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں اپنی بپتا کو سامنے رکھوں گا تو یہ بچے شاید نقصان میں چلے جائیں. تو ان دونوں بیٹے تھے میرے, ایک زیادہ چھوٹا تھا ابھی 3-4 سال کا تھا, لیکن اس میں اس ماحول میں عادت ڈالنے کے لیے یہ میری کوشش ہوتی تھی کہ چلو آگے بیٹھے گا نا, پڑھ تو نہیں سکتا, سنے گا تو صحیح, آوازیں تو اندر جائیں گی. بالکل. تو میں نے ان کا کہا بیٹا یہاں پر آپ مجھے بابا جان کہہ کے نہیں پکار سکتے ہیں, یہ آپ پر آج سے پابندی ہے. ٹھیک ہے. میں جس طرح باقی بچے استاد جی کہیں گے آپ نے بھی ایسے کہنا ہے. اور یہ سنجیدگی سے میں نے کہا. میں نے بڑوں سے کچھ چیزیں سنی ہوئی تھیں جو میرے دماغ میں تھیں. اصل میں بچپن سے نا میری بھی عادت تھی کہ میں اپنے سے ڈبل عمر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا. بالکل صحیح. یعنی زیادہ سیکھتا ہے بندہ, بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے کا شوق تھا, آج بھی وہ شوق میرے اندر ہے. تو بڑا فائدہ ملا کہ مجھے ہمیں ہمارے دور میں یہ سمجھایا جاتا تھا کہ باپ اور استاد ان کا پیار بچے کی کامیابی اس میں نظر آنا چاہیے. اگر یہ 2 شخصیات کا پیار پہلے دکھ گیا تو بچہ بلندیوں پہ نہیں جا سکتا. یہ اس چیز کو میں نے سامنے رکھ کے تو اپنے بہت سارے جذبات کو میں نے مارا. حالانکہ عبداللہ میرا لاڈلا ترین بچہ تھا, جتنا اس بچے نے پیار لیا ہے میرے باقی 3 بچوں نے نہیں لیا. ٹھیک. پہلا بیٹا تھا, سارے خاندان میں خوشیاں, پھر سعودی عرب میں یہ رہا. اس بچے کو تو وہ نہیں لمحات کا پتہ, ظاہر ہے وہ اس نے سونا نہیں ہے رات کو. میری فجر سے پہلے ڈیوٹی شروع ہوتی تھی اور رات 10 بجے تک میں ڈیوٹی کرتا تھا سعودی عرب میں. 10 بجے جب گھر آنا ہے تھکے ہوئے, لیکن اس بچے نے اب 2-3 بجے تک سونا نہیں ہے. اب وہ ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ والدہ بے بس ہو جاتی ہیں. اب میں نے یا تو کندھے لگانا ہے تو چلتے رہنا ہے, واک کرتے رہنا ہے تو سو جانا ہے. اگر پھر بھی نہیں, یہ تو اکثر باپ جو ہے نا ان کو تجربہ ہوا ہوگا, تو میں نے اس کو گاڑی پہ بٹھا کے پھر راؤنڈ لگوانا ہے.
ریاض شہر میں رہتا تھا. تو 2 بجے جا کے اس نے سونا, یعنی سمجھ لیں کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے نیند. وہ ڈیوٹی اور آپ کی تھی نا گھر میں. تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ان قربانیوں کا مجھے یہ پھل عطا کیا ہے. میں یقین کریں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس لیول پر بھی جائے گا. سبحان اللہ. خواہش تو ہر کسی کی ہوتی ہے, لیکن مجھے نہیں امید تھی. مجھے امید سے مراد کہ کیونکہ اپنے آپ کا پتہ ہوتا ہے نا کہ یار میرے پاس تو اتنے اعمال بھی نہیں ہے, میں اللہ کے سامنے کیا پیش کروں. اللہ اکبر. تو یہ اللہ کی عطا ہے, شاید وہ قربانیاں ہیں. دوسری ایک سب سے بڑی چیز جو میں سمجھتا ہوں, یہ شاید میسج میرا اساتذہ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. اگر آپ اپنے بچوں کو کسی بلندی پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دوسرے بچوں پر محنت کریں. بہت اہم بات ہے. یہ عبداللہ تو اب نمایاں ہو گیا نا. اس سے پہلے بے شمار میرے شاگرد ہیں, پیغام ٹی وی پہ کہیں کی تلاوت ہو چکی ہے, پاکستان مقابلے ون کر چکے ہیں. ان کو بھی بچوں کی طرح ہی ہم نے الحمدللہ ٹریٹ کیا. لیکن والدین کی جہاں تک ان کی ہمت ہوتی ہے, اکثریت میں آج کل یہ ہوتا ہے کہ لوگ صلاحیت نہیں دیکھتے, لوگ ایک روٹین وائز تعلیم کو دیکھتے ہیں. اب جس بچے کی جہاں صلاحیت ہے اس کو اس میں پش کریں. او یعنی آپ کے پاس والدین کا جو کردار تھا وہاں کہیں کمی رہ وہاں گئی تک کی کہ اب ٹھیک ہے جی حفظ ہو گیا, اب ہم نے اسکول ڈالنا ہے. بالکل. کئی بچے ایسے ضائع ہو گئے جو اس فیلڈ میں بہت آگے جا سکتے تھے. اس میں دونوں چیزیں ہیں, دیکھیں انعام دیتے ہیں اور یقیناً مالی معاونت بھی ہوتی ہے, مالی انعام بھی ہوتے ہیں کافی اچھے. یقین کریں کہ بچوں کی آخرت تو بانی رہی ہے, لیکن دنیا بڑی بہترین ہو جاتی ہے. نہیں, یہ بڑی اہم بات آپ نے بتائی. کتنے یعنی انعامات ان 2 مقابلوں میں ملے؟ ویسے اگر یعنی یہ دوسروں کی ترغیب کے لیے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں بڑی اہم اب دنیا کو ترجیح دیتے اس کی بات تو نہیں میں کرتا. ٹھیک. البتہ میں تھوڑی سی مثال لیتا ہوں, کچھ سوشل میڈیا بڑے لوگوں کو پتہ بھی ہے, میں پرسنلی بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن اس کے ساتھ جو قطر میں بچہ تھا قرار لیث عراق کا, ٹھیک, اس کا اور اس بچے کا صرف آدھے نمبر کا فرق تھا, جس سے اس کی فرسٹ ہوگی اور سیکنڈ ہو گیا یہ. تو شیخ نے بڑا سراہا, اس نے کہا کہ پہلی دفعہ ہے یہ, اور وہ بچہ تو 5ویں 6ٹھی دفعہ وہ. لیکن اللہ کا اس بچے نے اب حال ہی میں دبئی میں مقابلہ جیتا ہے, پہلی پوزیشن لی ہے. ہمارے پاکستانی بچے سلیکٹ نہیں ہوئے وہاں. ٹھیک. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ صرف عربوں پہ فوکس کیا انہوں نے, یا واللہ عالم ہماری آواز کیوں نہیں سنی گئی. تو وہ بچہ جو صرف آدھا نمبر اس سے آگے تھا اور مکمل حافظ قرآن بھی نہیں, آدھا قرآن حفظ ہے اس کا, اس نے مقابلہ جیتا ہے اور $1 ملین اس کو انعام دیا دبئی نے. بہت بڑی رقم ہے. تو اس طرح کافی لوگ نا سوشل میڈیا پہ اس طرف آ رہے ہیں. چلیں لالچ ہی صحیح, لالچ کا تو قرآن میں بھی حکم ہے. دیکھیں جی سلمان صاحب, یعنی رزق اگر قرآن کے ذریعے سے مل رہا ہو تو یہ تو اور غنیمت ہے. یعنی شکلیں ہوتی ہیں نا. مثال کے طور پہ آپ میرے پاس آتے ہیں, قاری صاحب مجھے ایک آیت بتائیں, میں کہتا ہوں جی 10,000 روپے لگے گا. تو یہ چیز ناجائز ہے, یہ غلط ہے. تو اگر آپ کو انہوں نے ایک گورنمنٹ نے انعام فکس کیا ہے, جیسے اللہ نے جنت انعام رکھا ہے, بالکل, تو انعام کا لالچ جو ویسے بھی خوف و طمع, ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہمیں طمع کرنا بھی بالکل نہیں, یہ بڑی اہم بات ہے جی کہ دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی. قرآن تو جڑ گیا نا. اب اس سب سے بڑا جو مجھے یقین کریں مجھے جو فخر ہوتا ہے وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اس بچے کو لاکھوں میں لوگ سن رہے ہیں. الحمدللہ. چاہیے کسی کا بھی بچہ ہوتا, اجر ملنا. اور لوگ مجھے میسیجز کرتے ہیں, یقین کریں دعائیں ہی ہوتی ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ سب کو ایسے بچے دے, یا ماشاءاللہ بڑا سکون آتا ہے جی تلاوت سن کے. تو کیا یہ صدقہ جاریہ نہیں؟ نہیں, اس سے زیادہ صدقہ جاریہ کیا ہوگا. اچھا مجھے تھوڑی سی وہ کیفیت بھی آپ بتائیں نا جی, جب آپ ٹریول کر کے گئے وہاں تھے, مجھے یہ اندازہ ہے کہ بچے اتنے سینسیٹیو نہیں ہوتے کہ ہم کس کیفیت میں ہیں, جس میں باپ ہوتا ہے. تو آپ کی کیفیت کیا تھی, اور پھر جب جیت گئے پھر آپ یقیناً ہر خوشی کے سے میری ایک عادت ہے کہ خوشی کا کوئی بھی اگر آپ کو لمحہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا. یہ کوئی شک نہیں, بے شک. اس کو میں نے بتایا تھا, اور جذبات بیان نہیں کیا جا سکتے. وہ کیفیت جو ہے نا, وہ لمحے بڑے ہی سمجھیں کہ خطرے والے بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کیپیسٹی سے زیادہ آپ کو خوشی ہے, آپ کا ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. ایسا مطلب معاملہ ہوا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے ٹریول کا تو اتنا خطرہ نہیں تھا, کیونکہ وہ بچپن سے عادت ایک لگی ہوئی تھی. لیکن اتنی جلدی 1 سال کے اندر پاکستان میں نیشنل
پوزیشن ہولڈر بھی ہونا، پھر اور پرائیویٹ 20 کے قریب مقابلے جیتنا، اس کے بعد فوراً باہر بھی سلیکٹ ہو جانا، وہاں سے پوزیشن کے بغیر نہ آنا، یعنی پوزیشن حاصل کرنا میرے لیے یہ ایک بہت بڑا انعام بھی ہے اور آزمائش بھی ہے. مجھے دونوں طرف دیکھنا پڑ رہا ہے کہ یہ اللہ نے اگر بلندی دی ہے تو اتنی بڑی آزمائش بھی ہے. کوئی شک. اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے بچا کے رکھے. آمین. تو خوشی تو یقیناً تھی، اور ڈر اس سے کہیں اس کو کوئی، آپ کی بات صحیح ہے تو بچہ اس کو کوئی پرواہ نہیں. میں نے اس کو حوصلہ دینے کے لیے میں نے کہا بیٹا اس اسٹیج پہ پہنچنا میری خواہش تھی، اگر آپ نے پڑھ لیا نا میری کامیابی. اگر میں سے کہتا جیتنا ہے تو شاید پریشرائز ہو جاتا. ہاں ٹھیک ہے. اور الحمدللہ کچھ چیزیں جو بچے کو نہیں پتہ کہ آپ حیران ہوں گے کہ اکثر مقابلہ جاتے ہیں میں اس کے سامنے بیٹھا ہوتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی پریشر ہوتا ہے. نہیں، استاد کا پریشر ہی تو ہینڈل کرنا ہے آپ نے، کامیابی تو تب ہی ہونا ہے آپ نے. میں نے اگر اس کو تیاری کروائی ہے تو اگر میں میدان میں اس کا ساتھ چھوڑ دوں، حوصلہ بھی ہوتا ہے نا. دیکھ ہاں حوصلہ بھی ہوتا میدان میں کبھی بھی کھلاڑی کوچ سے ڈرتا نہیں ہے، اس وقت حوصلہ ہی ہوتا ہے. حوصلہ ہی ہوتا ہے. بالکل ڈر پہلے ہوتا ہے سکھانے کے وقت میں. تو بہت ساری چیزیں جو اشارہ نہیں اس کو تھوڑا بہت گائیڈ کرنا پڑتا ہے بعض کا. یہ بھی میں آن کیمرہ میں بتا رہا ہوں، یعنی جب وہ مقابلے میں ہوتے ہیں اس وقت بھی ظاہر گائیڈ کرنا پڑتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. بچے کو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا، تو یہ ایک اشارے ہوتے ہیں، یہ ایک چیز ہوتی ہے جس سے بچہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوتا ہے. لمحات بڑے قیمتی لمحات تھے اور ابھی بھی جاری ہیں الحمدللہ. میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں، یہ ہر لحاظ سے میں سمجھتا ہوں خوش قسمتی ہے اس بچے کی کہ اللہ نے اس کو چن لیا ہے. اچھا ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے ایک کسی نے نا مثال بتائی تھی، کسی استاد کی سٹوری بتائی تھی ٹھیک، کہ اس کا ایک شاگرد آج جو ہے نا آئی جی کے ہوتے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے اپنے کسی انٹرویو میں بتایا کہ میرے جو ساتھی تھے ایک، تو میں جب بھی کہیں سے پاس ہو کے کوئی کامیابی میں آنا، وہ جا تو نے کمائی ہے. اچھا، اس نے ساجد نے کہا جا تو یعنی کامیابی کے بعد انہوں نے کہا میں تیرے تو مزید توقع کر رہا، مطلب اس طرح کا کہ میں تو آپ سے اور توقع کر رہا تھا. تو میں نے اس نا بات کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لیا. بالکل صحیح، تاکہ بریک نہ لگے کہیں. بچے کو میں نے شاباشی دی ہے. اچھا آپ بلیو کریں کہ اتنے بڑے انعامات لیے اس نے، تو میں نے زیادہ سے زیادہ اس کو ایک دفعہ گلے لگا کے شاباش دی ہے. میں نے بہت زیادہ جذبات نہیں ظاہر کی، اندر چھپا کے رکھے ہیں. اللہ اس کی وجہ کہ میرا ٹارگٹ یہ نہیں ہے. میں نے کہا بیٹا جی میری خواہش پتہ کیا ہے، وہاں قطر میں، میں نے کہا قطر میں جو بیٹھے ہیں نا ججز، احمد عیسیٰ المعصراوی، وہ قرات کی دنیا کے سب سے بڑے جج ہیں. اچھا، انٹرنیشنل. ہاں جی، مصری ہیں. ٹھیک. اور ان سے ٹائم لینا ایک آیت بھی پڑھنے کے لیے، سمجھیں کہ آپ کے لیے سمجھ لیں کہ امریکہ کے اندر جو نیو یارک کے اندر ایک آپ کو پلاٹ مل گیا کوئی 10 مرلے کا، مطلب اس طرح اتنا وہ قیمتی بندے ہیں، اتنا ان کا معیار ہے اور بزی اوقات ہیں. میں نے عبداللہ کو ادھر بیٹھی، میں نے کہا بیٹا الحمدللہ، لیکن میرے دو ٹارگٹ ہیں. یا تو میں اپنے بیٹے کو ان کی جگہوں پر دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اور یا میں مکہ یا مدینہ کے مصلی پہ دیکھنا چاہتا ہوں. واہ. خواہش یہ ٹارگٹ بنا لو. اب ٹارگٹ دیے ہیں تو خالی ٹارگٹ نہیں ہے، اب اسے گائیڈ بھی کرنا ہے کہ ٹارگٹ جو دیے ہیں نا آپ نے سوشل میڈیا پہ آ کے لوگوں کو اپنی خواہش بتائی ہے، اب وہ بننے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے. اصل تو یہاں پر بات ہے، محنت بھی کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ. بہرحال جی بہت شکریہ آپ کا. اور سچی بات ہے کہ اگر آپ سے بات نہ کرتے تو ہمیں وہ سٹوری مکمل ہوتی نظر نہ آتی اور والدین کو اندازہ نہ ہو پاتا. یعنی ہم یہ نا ہوتا ہے، یعنی بائی چانس بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس اسباب کی دنیا میں ایک محنت پھر اس کا رزلٹ ملتا ہے. سراج بھائی ایک بہت سوال کیا جاتا ہے ہمارے بارے میں، لیکن وہ اعلیٰ ظرفی کی بات نہیں ہوتی، کم ظرفی والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ ایک میسج چلا جائے. ٹھیک. اس کا تھوڑا بہت میں نے حصہ تو پہلے بتا دیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی اپنا ہی بیٹا، تو اس کے میں 2 چیزیں بتاتا ہوں. اساتذہ جو ہے نا وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ سب سے مشکل ہی تو اپنے بیٹے کو ہوتا ہے. ہاں بالکل. نمبر 1. نمبر 2، اگر بیٹوں کو پڑھانا اتنا آسان ہے تو پاکستان میں لاکھوں قاری ہیں، ان کے بیٹے نہیں ہیں. بالکل صحیح. نمبر 2. نمبر 3، شاگرد آپ کے پاس اتنا وقت صرف نہیں کرتے جتنا چاہیے ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. آپ کو میں بہت ساری چیزیں تو بتائی نہیں
کہ اس بچے کے جہازوں میں بیٹھنے کے پیچھے قربانی کیا ہے. میرے پاس ایک کیری ڈبہ ہوتا ہے جس میں گرمیوں میں بیٹھنا ایسے ہوتا ہے جیسے آپ تنور پہ بیٹھے ہیں. بالکل ایسے. پاکستان کے مختلف شہروں میں میں نے بڑا بڑا لمبا سفر کیا ہے، اور کبھی وہ اگر کہیں نہیں پہنچ سکتا تو میں نے کرائے پہ گاڑی لینی ہے، جو ہر سفر میں 15 سے 20 ہزار خرچہ ہوتا ہے. یعنی لاکھوں خرچ کیے ہیں اس بچے کی کامیابی کے لیے. کہیں کوئی چھوٹا موٹا مقابلہ ہے تو اس کو لے کے جانا ہے کہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. یعنی بطور باپ میں نے اپنا مال بھی صرف کیا ہے، اپنا وقت بھی صرف کیا ہے. میں نے اپنے دوستوں کی ایکٹیویٹی چھوڑی ہوئی ہے. قربانیاں دیکھ لیں نا. میں نے اپنا کھیل کو، میں خود ایک سپورٹس مین ہوں. بڑے اچھے لیول کے کرکٹ الحمدللہ میں نے کھیلی ہے. ایون کہ سعودی عرب میں نے اپنا کلب بنائے رکھا ہے ہارڈ بال کا. لیکن جب یہاں آیا ہوں ان بچوں کے لیے میں نے اپنی ایکٹیویٹی چھوڑ دی، اپنے دوست احباب چھوڑ دیے. اس بچے کی دنیاوی تعلیم بہت زیادہ متاثر کی. اپنی نیند ماری، پوری رات سفر کرنا، اس کو پیچھے لٹا دینا، سلا دینا. مطلب یہ ساری چیزیں دیکھیں نا معنی رکھتی ہیں. نہیں مطلب دیکھیں اگر کوئی محض یہ کہتا ہے کہ اپنا بیٹا، تو پھر آپ نے بڑے اچھے جواب دے دیے. اس کے پیچھے ایک قربانی ہے اور وہ آپ نے بتا دی ہے. بہت شکریہ جی. مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ چاہتے تو سب ہیں کہ اوجے سریا پہ ہوں مقیم، پہلے پیدا تو کرے ویسا کوئی قلب سلیم. تو وہ ظاہر ایک پوری ایک کہانی ہے، پوری ایک محنت ہے. بہت شکریہ جی. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور سچی بات ہے کہ اس سے زیادہ خوشی کی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی جی، جو اللہ نے آپ کو عطا کر رکھی ہے. ناظرین بس آخر میں یہی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جتنی بھی کامیابیاں آپ کی اولاد نے حاصل کی ہوں، آپ نے حاصل کی ہوں، اگر کوئی اطمینان اور سکون اس باپ جیسا ہے تو پھر آپ کامیاب ہیں. اگر نہیں تو پھر یہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ سکون دلوں کا، خاندانوں کا، کامیابی اولادوں کی دنیا میں آخرت میں، وہ اس قرآن کے ذریعے سے ہے. شاید آج کے پوڈ کاسٹ میں یہ سبق ہم دینے میں کامیاب ہوئے ہوں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.